جگہ کم، جتنے اصحاب رسول بیٹھے سن وہ تشریف فرمان حضور کریم علیہ السلام دے اس مجلس خانے دے اندر مزید جگہ نہیں. ہر بندہ توجہ نال سنے. ایک ایسی شخصیت ہے جن واسطے جگہ بڑھنی چاہیے، جگہ ہے نہیں مگر بڑھنی چاہیے. میں نہ بولنے لگا، ایک تو زبان پاک ہو جانی ہے، زبان میٹھی ہو جانی ہے، جو سرور بھی بن جانا ہے. جو شخصیت تشریف لائے او مولا علی شیر خدا دی ذات بابرکات. جگہ آسی بھائی ہے کوئی نہیں مگر بڑھنی چاہیے سی. مولا علی سرکار آئے، ہر بندہ توجہ فرمائے. جتھے اے قبلہ صوبیدار صاحب بیٹھے نا، ان سمجھو اے سجے پاسے ابو بکر صدیق بیٹھ رہے ہیں. انہاں پتہ کیا کیتا عمل؟ انہاں عمل ہے کیتا، انہاں اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے، انہاں کہ علی تساں ایتھے آ جاؤ. ہاں جی علی تساں میری جاتے آ جاؤ، میں اتنے کھلو جانا. کون چھڑدا جو سیٹ اپنی؟ کوئی نہیں جے چھڑدا. سارا سیٹ روڑی سارا سیٹاں نے پہ ہے جی. تو پھر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتنا قریب بالکل نال بیٹھا سن، کیڑا بندہ چھڑدا؟ لیکن نہیں. اگلی بات، کھبے پیسے بیٹھے سن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے. آندن ابو بکر صدیق نو تساں ببو میں کھلو جانا جی، تساں ببو میں کھلو جانا. جناب مولا علی شیر خدا بھی منظر بے کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے کرے. تے جناب فاروق اعظم جو نے جملہ ارشاد فرمایا نا، تے حیدر کرار واسطے جا بن گئے. توجہ فرماسو سارے حضرات. میں جڑی اگے عرض کرنا چاہنا، اتھے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا سی. حضور نے فرمایا سی، اے جملہ جس واسطے میں گل سنائی ہے، حضور فرماندے عزت آڑے عزت آڑیاں دی عزت کر دے جی. ہاں عزت آڑے دی عزت کر دے. جڑا آپ صاحب عزت ہوئے انہوں پتہ بے عزت کیسا ہوندی ہے، تو جس دی اپنی عزت نہ ہوئے انہوں کیا پتہ بے عزت کیسا ہوندی ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں صوبیدار محمد بشیر صاحب، انہاں دے دونوں صاحبزادگان اور انہاں صاحبزادگان دے اگو دیگر دوست احباب یار رشتہ دار جتنا خوبصورت بزم دا اہتمام کیتا ہے. اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے انہاں دی اس بزم نے اپنی بارگاہ قبول فرما کے انداریں دیاں سعادتاں عطا فرمائے. میرے اس چھوٹے سے کیریئر دے اندر میرے نال انج بھی ہویا ہے، وہ ٹائم لیٹ لبے تے میں انہاں دا دا میں نا 15 منٹ تقریر کر کے چھڑ دے سا. اے اینی شاہد ایک اے بھائی بھی ہیں دور اے رمضان صاحب کو تسی بھائی اے پیچھے بیٹھ انہاں پتہ ہے میں 15 منٹ کر کے چھڑ دینا. اس وجہ تک لیٹ ہو جائی دے تے اگلے بندے ہن بیچارے بیٹھے ہوندے 2-2 3-3 گھنٹے. تو اوتھے جا کے بندہ کہ نہیں میں قسم پائی ہوئے میں گھنٹہ پورا لانا ہے. وہ آکھدا نہیں یار جڑے نا کم کار والے بھی سارے ہیں، لہذا ہر بندے دا خیال رکھنا چاہیے. الحمدللہ میں مینیج کردا خیال رکھدا. تو جس بندے ایڈے حساب کتاب نال اے سارا پروگرام کیتا ہے، ان بھی میں 15 منٹ کر کے چھڑ دے سا، گل تے کوئی نہیں. لہذا آج اگر کوئی بندہ تھک جائے نا، ان نال بھی اجازت ہے، میرے نال بھی اجازت ہے، وہ بے شک تشریف لے جائے. تھکاوٹ جائے انسان ہے نا جی. اچھا دوجے ان ایک اور آپشن ہے، اے میں گھنٹہ پورا لانا، اس گھنٹے دے وچ اگر کوئی بندہ جا کے ریسٹ کرنا چاہتا وہ ریسٹ کر رہا ہے، دعا چ وقت شامل ہو جائے. اچھا تیسرا آپشن ہے، اب کوئی بندہ اگر ٹیک لا کے بڑھنا چاہتا ہے تو 7 بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ٹیک لا کے بڑھنا. چوتھا اور لاسٹ آپشن ہے، اب کسی گوڑیا تے ہاتھ رکھ کے بڑھنا ہے تے اینج ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے تو منہ تے ہاتھ رکھ لے، میں کوئی نہیں بولنا جنہ تک اس تقریر مکانی کوئی. ٹھیک ہے جی، اے سارے آپشن ساڈے کول موجود ہیں. ان وچ جڑا دل استعمال کرو 7 بسم اللہ میں جے گھنٹہ تو سوئی ہو جانا ہے، چاہے ڈیڑھ ہی ہو جائے. ہاں جی ہاں میں نہیں سمجھا بات جو کوئی منو تو میں شاید تھوڑا ہی چھڑا. لیکن یہ وجہ اگر ذوق شوق سلامت رہا تو پھر ممکن ہے تھوڑی جان جلدی چھڑ کے تے اپنی بچا کے تو میں گھر تے تسا اپنی گھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى
وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أنا ابن الذبيحين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلا الولا بکماله کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله. صلو علیہ وآلہ. سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. خوشبو بری فضائے، خوشبو بری فضائے. اگلا جملہ میں پڑھنا ہے تے اس بندے صرف چپ رہنا جن ٹھاڑ لگی جڑا یہ تک شاش بشاش بیٹھا ہے او دے کلیجے ٹھاڑ پونی ہے، باہر ان ٹھاڑ ان کوئی نہیں لگی. چھوڑ لو. خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے. تو آپ تو سبحان اللہ کیے توڑے پچھلے کوئی بھی نہیں پیادا. توڑا پاسے ٹھلا ہویا پیا تُسے بندن کھلاؤن نہ دیندے نہ بان دیندے. نہیں تو سے چپ کر کے نہیں بانا، تو ساندہ نال اشارہ کرنا ہے. بولو سنو جی. خوشبو بھری فضائے، خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے. ہوٹاں تے مرحبا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے سونا. ترچ جڑا بندہ مکمل سلامت ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاتھ چکے ذرا سجائے ایک باری جی میں ہاتھ چکے نا انج یہ چک کے آواز پڑھ لو تو گل ختم کر چھڑنی ہے. اگر شعر پڑھے ہیں ہوٹاں تے مرحبا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے سونا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے. ربیع
اول دا چند نظر آئے ساڑھے گھران دے اندر دکانہ تے میدانہ دے اندر جتے تھی جناب ساڑھا نیٹ ورک ہوئے اسا مساجد دے اندر جنیاں بتیاں لائٹاں سارا کچھ لانے کیوں بلا وجہ کیا وجہ کیسے ایک پیغام دے رہے انہیں سماعت فرماؤ گلیاں وی تو سجا چا ویڑا وی تو سجا چا میلاد دی خوشی وچے جھنڈیاں تے جھنڈلا چا جھنڈیاں تے جھنڈلا چا اتنی تے کر وفائے اس جملے نو سمجھنا واسطے میں عرض کردہ پہلیاں امتاں گناہ کریں اونا دے متھے تے لکھ دیتا جاوے پہلیاں امتاں چو کوئی گناہ کرے او تے متھے تے نصب کر دیتا جاوے پہلیاں امتاں گناہ کریں اونا دے بوئے تے لکھ دیتا جاوے فلاں پاپ کیتا ہے اس بندے فلاں گناہ کیتا ہے اس بندے مگر یاد رکھنا تیری میری نہ سویر محفوظ ہے تیرا میرا نہ دن محفوظ ہے تیری میری نہ رات محفوظ ہے نہ یاراں دیاں ٹولیاں محفوظ نے نہ بیلیاں دیاں سنگتوں محفوظ نے نہ جلوت محفوظ ہے نہ خلوت محفوظ ہے 24 گھنٹے تو تے میں خطا کریے 24 گھنٹے تیرے میرے کلو گناہ ہوئے لیکن نہ تیرے متھے تے لکھیا جاوے نہ میرے متھے تے لکھیا جاوے وجہ کے وے سوال کریے اللہ سنیا او بھی تے تیرے بندے سننا او بھی تے تیرے نبیاں دے امتی سننا او نہ دے متھے تے لکھیا جاوے ساڑھے متھے تے کیوں نہیں لکھیندا جواب لبدا ہے میں تیرا گناہ ویکھاں یا یار دی یاری ویکھاں جے گناہ کرن تے باوجود متھے تے نہ لکھی وے پھر میں اے آندہ اتنی تے کر وفائے اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا ہے اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا ہے بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاتا بچیاں کسے گھر پیدا ہونی ہے نحوس سمجھا جانا انہوں لعنت سمجھا جانا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دسا کمڑے ہوئے ہو وہ لعنت نے یہ رحمت جے تے جس ماں دے پیٹ چو پیدا ہونی ہے کتنی تکلیف برداشت کر دی مگر سنگ دل باپ ایک لمحے بھی نہ سوچن دے باوجود انہیں دفن کر دینا زندہ اس ماں تک کی بہتری ہونی ہے یہ اس گل نو ذہن چ رکھنا ہے تے پھر بچیاں نو جڑی عزت ملی اے بھی ذہن چو تو شعر سماعت فرماؤ ہنجواں تے ہاکے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے اے عذاب ٹل گئے نے عذاب ٹل گئے نے دیاں تے سردائے دیاں تے سردائے سونا جو آ گیا ہے دیاں تے سردائے سونا جو آ گیا ہے ہوٹات مرحبائے ہوٹات مرحبائے سونا جو آ گیا ہے واجب الاحترام
حضرات علماء کرام، معزز و محترم ثناخانہ نشین لسان اور نقباء جمع غفیر، دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ لسٹ بہت وڈی آئی کہ میں نہ لین لگا تو پھر گھنٹے وچوں میرا ٹائم کٹیا جانا ہے، میں کہ اس واسطے سارے اپنی برادری بیٹھے ہوں اکٹھا جائے تو استقبال بھی ہو گیا، تو شکریہ بھی ادا ہو گیا، اللہ سارے دانا قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک گل پکی ہے، جس تھان تے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی یا میلاد دی محفل ہوندی ہے، اللہ اس تھانوں کدے فنا نہیں کردا، بقا دیتا ہے ہمیشہ۔ ایک روایت کا سارا لے کے گل عرض کر رہے ہیں، جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام، مالک فرمائے ابراہیم پاک، جی مولا، فرمائے ان کا اے نا ایتھے میرا گھر تعمیر کر۔ جناب ابراہیم پاک آگا پتر اسماعیل، جی بابا، آپ پتر رال کے کریے۔ مستری بنا جناب ابراہیم پاک تے مزدوری کی تھی جناب اسماعیل پاک۔ ایک نقشہ ذہن چ رکھو، تو اڈے میرے گھر اگر مکان بندہ پہ ہونا، یہ نہیں کدے نہیں ہویا اب مزدور بارو 8 اٹھا ایتھ رکھ کے لے آوے، مستری نہ کہ بلے اللہ لا وہ لا کے بہ رہے تو پھر 8 چالے نہیں، اس آدھے پہل مٹیریل تے سٹے ہوئے۔ اسماعیل پاک کو پتھر چوک کے لے آنے سے، تو اسماعیل پاک ہی نے ایک ایک پتھر لائے رکھ چھڑے، انہیں ٹھیک ٹھاک ڈھیر لا دیتے، تو مستری جدو کام لگ گیا ہوئے نا، تو دے پیرہ تلے ڈھیر ساری اٹھا ہونی ہیں، جدو ٹردہ پھر دے کدی این جانا، کدی اون جانا، کدی اس پاسے، کدی اس پاسے، وہ ڈھیر لگ گیا سی۔ کئی ایسے پتھر سن جنہ پتھر ہوتا ہے جناب ابراہیم دے قدمہ دے نشان، جناب ابراہیم دے قدم لگے نے۔ ایت لطیف بات ہے کہ جتھو تک ابراہیم پاک دا ہاتھ پہنچ دا رہا نا، اتھو تک تے پہنچ دا رہا، مگر جدو ہاتھ ہو گیا نا، جدو دیوار ہو گئی اچھی، جدو اچھی دیوار ہو جاتے مستری کیا کر دیں؟ کوازی کر دیں، گو کر دیں، کوازہ کر دیں۔ کہیں ابراہیم پاک پر پھٹے کوئی نہ، ابراہیم پاک پر بالے رسے کوئی نہ، انہوں نے اتے تعمیر تے کرنا ہے، تو جنہ مبارک ہاتھ پہنچ دا سی انہوں نے پہنچ گیا اگے، انہوں نے اتے اٹھا لونیاں سن کنج لائیاں۔ اللہ کریم نے جناب ابراہیم نو جنت پتھر عطا فرمایا، فرمایا سونا ہی دیتے قدم رکھ لے، جیڑے ویلے ایٹ اتا لونی گئی تو اتا لے جا سی، تو اسماعیل کو پدڑی ہوئے تو تھلے لے آؤ سی گیا۔ اچھا کعبۃ اللہ دی تعمیر ہو گئی، اور جب میں سارے ڈیٹیل چوز تو نہیں کہ میرا موضوع ہو گیا آ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ دی تعمیر ہو گئی، جناب ابراہیم پاک نے ویکھا کعبہ بن گیا، دعا کی تھی، ایک پتھر تے کھڑے ہوئے، عرض کی تھی اللہ سونیا تو فرمایا سی کعبہ بڑھاؤ، میرا گھر بڑھاؤ، بیت اللہ تعمیر کرو، ربا اساں بنا چھڑے، ہن ایک مہربانی چا فرما اللہ سونیا وہ جس نبی واسطے سارا کچھ کر رہے ہیں نا، وہ سونا محمد تے بھیج دے۔ میں تے لطیف نکتہ انہ تک سارے پتہ ربنا وبعث فیہم رسولہ، علماء کو نکنے کے ہوندے ساں ہوندے سنتے ساں، لیکن لطیف جا نکتہ عرض کر رہے میں گل آگے بیٹھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم پاک نے توجہ ہر بندہ، جناب ابراہیم پاک نے جس قدم اتے کھلو کے، جس پتھر تے کھلو کے ابراہیم پاک نے دعا منگی سی، صرف وہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس پتھر ہوتے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگے نے، باقی جننے پتھر تو گزرے نے، کسے پتھر تے ابراہیم دے قدم دا نشان نہیں لگیا۔ عرض کی تھی ربا سوڑیا تیرا نبی ہے، قدم بھی ہوتے ہیں، پتھر بھی تیرے، زمین تیری ہے، اللہ سوڑیا جنہ پتھر تو ٹوڑ کے گیا نا، انہ پتھر تے نشان نہیں بڑھے، صرف ایک پتھر تے قدمہ دے نشان بڑھے، کیا وجہ ہے؟ اور اللہ سوڑیا اس تو جائے مسلح نہیں بنا دیتا ہے، وجہ کی یہ جواب پتہ کے ملتا ہے کہ جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم نے میرے نبی دا میلاد کیتا ہے، اساں اس تھانو بقا عطا فرما دیتی ہے۔ یہ کہ پران جانا ہے او تو لگے ٹھیک ہے یاد ہے میں پھر بھی نفل پڑھنے، اور اندھا سونا اور جس تھان تے تو نفل پڑھنے دی خواہش کر رہے ہیں نا، یہ پتہ کڑی تھائیں، اس تھان تے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد ابراہیم پاک نے منایا سی۔ اللہ نے اس پتھر منیا عزت عطا فرمائی۔ جڑا میرا موضوع ہے جی قد جاکم من اللہ نور، تو اڈے کو نور آگیا اللہ پاک دی طرف۔ اگر میں ڈائریکٹو تو شروع کرنا کہ حضرت سیدنا جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ،
آپ دے گود مبارک جدو سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے کے آگے تے جناب سیدہ آمنہ دے مبارک بطن چو نور نکلیا تے اتوی میں گال لگے ٹور کے لے جا سکتا لیکن نہیں میں تھوڑا جے پیچھے لے کے جانا چاہنا تھوڑا جے توجہ فرماسو اور صرف 3-4 منٹ توجہ کی تے لطف بھی آسی سکون بھی آسی تے جان تو بہت جلدی چھڑ دے سا سماعت فرماؤ جناب حضرت آقا کریم علیہ السلام دا سلسلہ نسب اتے پڑھئے نا اتے ایک بزرگ ہو گزرن جنہ دن آیا قصی بن کلاب قصی نو اللہ پاک نے 4 پتر دیتے سن انہوں نے جڑا سار نلو سونیا سب تو چنگا سب تو نیک سب تو حسین سب تو اعلیٰ اچھے کردار دا مالک سی انہوں نے سی جناب عبد مناف نو آکھا جاندہ سی کمر البطحا یہ دا مطلب ہے وادی مکہ دا چن وادی مکہ دا چن سوال ہے کہ جناب حضرت عبد مناف نو وادی مکہ دا چن کیوں واقع جاندہ سی جواب لبدا اس واسطے کہ جناب عبد مناف دی پیشانی دے اندر زہرا دے بابا دا نور پہ چمکتا سی اس نور دی وجہ تو واقع جاندہ سی وادی مکہ دا چن جناب عبد مناف دا وصال پاک ہو گیا اس صبح جڑا گدی نشین بڑے نا انہاں دا نام سی ہاشم جناب ہاشم نے جس بی بی نال شادی کی تھی انہاں دا نام سی سلمہ اللہ نے پتر عطا فرمایا تے جناب ہاشم دا وصال ہو گیا لیکن ایک بیٹا جڑا نانک کے گھر پیدا ہویا دادکے آڑ نہیں ہویا 7 سال جدو ہو گیا نا شام وچ 7 سال دا ہو گیا جناب ہاشم تے جڑے نکے سن انہاں دا نام سی مطلب نو خیال آیا میں اپنا بھتیجا تے ویکھاں او ہن گئے شام اپنے بھتیجے نو لین واسطے لے کے واپس آئے مکہ چ انٹر ہو رہے سن تے جدوں انٹر ہو رہے سن پیچھے بیٹھے سن سواری دے جناب حضرت مطلب دے پیچھے بھتیجا بیٹھا ہے جنہاں دا نام سی زید اپنے فوت ہوئے بھائی دا پتر تے کسے پوچھے اب مطلب ایک کون ہے جڑا پیچھے انہاں آکھا ہاذا عبدی میرا غلام ہے عبد غلام نو آدن عبد غلام اتنا پہ گیا عبد المطلب جناب عبد المطلب جوان ہوئے شادی ہوئی اللہ نے پتر عطا فرمایا نام رکھیا حارث تو جی اس تو پچھے تھوڑی جی اوکھی جی گفتگو سی اگو مکمل تسلی آلی بڑی سوکھی اور پاک اور صاف زندہ دے اندر ایک سرائت کر جانے گفتگو سماعت فرماسو جناب دے عبد المطلب نو اللہ نے پتر عطا فرمایا نام رکھیا حارث حارث سے تو چلن پھرن دے قابل ہوئے نا کہ ابا جی وینا اگر باہر نال ابا جی جانا تجارت تے نال ابا جی باہر پھرن ٹرن جانا نال ابا جی اگر کسی کام جانا نال پتر نال خواب آیا جناب حضرت عبد المطلب انج کرو فلا تھا تے نا ساڑھا ایک کنواں سی آب زمزم او بندے بھار چھڑے کسا وچ گند چھڑے کسا مٹی سٹی ہے کسا کوئی شے اجے میں تسی میں پیمپر سٹ کے نالیاں گندے کر چھڑ نالیاں نہ باہر چھڑ دے تو بری جانی ہے تو پھر نہ اگلے نہ پانی نہ پیچھے ہے جی تو پھر انج ویسے پڑوسیاں دے پانی پونی بھی بند کر لئی دے ذرا ٹل شل بھی کھان واسطے حالانکہ اے اخلاق نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اخلاق دے حقدار نوے تیرے پڑوسی خیال کی تک کروں گا خیر توڑے پڑھنا میں اجے بھی الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل دے ساڑھے تو رڑا ہویا حقیقت وہ میں کئی باری فجر پڑھان جاؤں نا تو ویکھی دے بوری بھار کے نا گاندھی اونا ایک دے دوئی دے بو کے سٹھی ہوئی تو سمجھا میں بو کم کر جڑی اخلاقی اقدار سمجھا ساڑھیاں او لے گے جی او بجڑ غیر مسلم ہیں تو جنہ واسطے آئیں سنو نہ بیچارے کو شاہی کو نہیں اسے سمجھ لگا خال پچھو ملاد کر چھڑیا راضی بازی ٹھیک ہے لیکن حقیقت ہے کہ انہیں چیزوں سنو اپنانا چاہیے یہ بڑیاں اے چیزاں یہ بڑی اہمیت دی عامل ہے یار ایک بی بی اگر کتی نو یا کتے نو پانی پہ آئے صرف سرد گرمیاں دے سخت گرمی دا موسم ہے حالانکہ وہ معاشرتی فاحشہ خاتون بدکار خاتون ہے تو جدو مرے تے خواب اس کسی نو آکھے کہ میں اللہ نے جنت دیتی ہو ساکہ تو ساری زندگی بندے دے پترالا ایک کام نہیں کی تھا تین جنت کے ویلا پائی وہ ساکہ اللہ نے صرف اس گلو جنت دے دیتی ہے بجڑا میں تین پانی پہ وایا تھا جی یار جانور کتی جنو توسی اور میں کسی بندے نہ آگ سکتے گال بڑھ جاندی اگلا ساڑھنا کڑی جائے غصہ کر جائے تو اے لفظ میرے واسطے بولے اتنا حقیر جانور اگر انہوں پانی پہ آئے جائے تو اللہ کرم فرمائے وہ سونا تو میرے اچھے اخلاق دے حقدار نے ساڑھے ملے دار ساڑھے پڑوسی ساڑھے والدین ساڑھے گھر آڑے ساڑھے بیوی بچے اللہ پاک خیر فرمائے خیر جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا فلان جاتے جاؤ وہ تو نشان لگ گیا جائے نشان لگ گیا اس میں کھاٹ لو جناب ابراہیم حضرت عبد المطلب گئے اور نال حارث پتر سی سنیا جی انہوں نے پہلی کئی ماری نا 2-4 بندے دو اٹھ کے آگے 2-4 5-7 8-10 بندے کٹھے گونا کہ عبد المطلب آگی کر رہے ہیں
فرمایا جا کھٹتا پہ، انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا حکم ہویا، انہاں کہا تن نہیں پتا اے وہ بول اے لات اے عزا اے منات اے ساڑے سارے بڑے بڑے خدا ایتھے نے تے ساڑے بڑے خدا ہوندے وچوں کر کے جا پٹی پھر دے۔ عبد المطلب فرمایا گل ہے وہ میں تواڈے خداواں دا نہیں جے پتا، میں صرف اپنے خدا دا پتا جے، بس میں اپنے خدا دا پتا موعدہ حکم پورا کرنا ہے۔ انہاں پتہ کیا کہ انہاں کہ عبد المطلب ایک پتر دے سیر تے ایڈا ٹل وکھا رہے، ٹل تے وہ وکھوندا جدے کول 2 4 5 7 جا تک کول، ایک پتر ایک کو بازو ہے نا تیرا، میرے کول 3 اے سردار کول 4 وہ اس کول 5 اگلے کول 6، وہ پتر چوکے ہونتا ایڈا ٹل ماری دے، تو ایک پتر دے سیر تے ایڈا ٹل مار رہے ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب دے دل تے گل وجی، انہوں نے اتنے کھڑے ہو کے دعا کی تھی۔ ہن میں عرض کرن لگا توجہ نال ہر حوالے نال، جب ہر بندہ پورے سکون اور اطمینان نال توجہ نال سماعت فرما سی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو، خواب دے اندر حکم ہویا پیارے عبد المطلب اٹھو نا، ساڑا ایک آب زمزم دا کنواں بند ہو گیا ہے، انہوں جا کے کھودو۔ جناب عبد المطلب گئے، نال بیٹے حارث نو لے گئے، فرماندن بیٹے حارث آنا اللہ دا حکم پورا کریے۔ جدو زمین کھو دی لوگ اکٹھے ہو کے آندن عبد المطلب ادھے ساڑا عزا ہے، ادھے حبل ہے، ادھے لات ہے، ادھے منات ہے، اس سارے خداواں دے وچوں کر کے زمین کیوں پٹنا ہے؟ عبد المطلب نے جڑا جملہ فرمایا، فرماندن میں نو تہاڈے خداواں دا علم نہیں، میں نو اپنے خدا دا پتہ ہے، میں ان دا حکم پورا کر کے چھڑنا ہے۔ لوگ بولے کہندن عبد المطلب اتنا ٹل نہ وکھا، ایک پتر دے سر سے اینا ٹل نہیں وکھائی دا، میرے کول 3 4 5 7 ساڑھے کول زیادہ پتر نے، تیرے کول ایک پتر ہے۔ جے ایک گل جناب عبد المطلب دے دل تے پیوست ہو گئی، آپ نے کئی رکھی تے ہاتھ چکے، اللہ دی بارگاہ ہاتھ چکے دعا کر دینا، اللہ سنیا جے میں نو 10 پتر دے دے میں، جے میں نو پورے 10 پتر دے دے میں، میں ایک پتر دے گلے تے چھری پھیر کے تیری راہ وچ قربان کر دیاں گا۔ جناب عبد المطلب نے دعا مانگ لئی، نال کئی بھی پکڑ لئی، اپنے بیٹے حارث نو فرماندن بیٹے عرض کی تھی جی بابا، فرماندن بیٹے انہا سارے نو کلئی سامل ہے۔ جناب حارث نے بازو پھیلا لے، بازو پھیلا کے فرماندن اے لوکا یاد رکھیا جے، اسی مر جائیے اے منظور ہے، اسی کٹ جائیے اے منظور ہے، ساڑا خون نکل جائے اے منظور ہے، ساڑی رگ حیات جدا ہو جاوے اے منظور ہے، ساڑا دھڑ سر نالو جدا ہو جاوے، سر دھڑ نالو جدا ہو جاوے، سانو اے منظور ہے، لیکن یاد رکھیا جے اسی اپنے رب دا حکم پورا کر کے چھڑنا ہے۔ یا رسول اللہ اچھا ریال یا لیا مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی۔ اچھا جناب عبد المطلب دے پتر نے جدو تگڑا کام کیتا نا، بہ گئے سارے سردار، انہاں چلو ٹھیک ہے کمپرومائز کر دیں، فرمایا دسو، انہاں کہیں جا وقت کھو دو، ادھے وچ جڑے کو زیورات نکلے نا وہ ساڑھے، فرمایا ایڈا ہنیر تے کو نہیں کھودا میں لے تو سا جاؤ سیانا میں کون آکھا، انہاں کہا پھر
فرمایا پھر اے بپیل کھٹساں جڑی شے نکلی نا او بیت اللہ دے نام اللہ تنو سارے نو حج بیت اللہ دی ساتھ نصیب فرمائے فرما لو سبحان اللہ ایک بار بیت اللہ دے نام انہاں کہ ٹھیک ہے دوجی ساڑی فرمائے نہیں ساڑی دوجی باری ساڑی انہاں کہ نہیں اساں کھٹنا ہے ساڑی اچھا ٹھیک ہے پہلی بیت اللہ دے نام دوجی جڑی شاہ نکلی تو ہڈی تریجی تے ساڑی نا فرمایا تو ہڈی ہوگی گل جی ہوگی لو جی کھٹی گئی خوہ کھٹیا بچو 2 سونے دے کنگن نکلے 2 سونے دے کنگن جناب عبدالمطلب فرمایا پتر حارث دی بابا فرمایا تو سام اے بیت اللہ دے ٹھیک ہے انہاں پھر تھوڑی جی خدائی کی تھی تے تلو کو چاندی دے زیورات نکلے بیٹے حارث جی بابا فرمایا بھی شام لے انہوں بھی شام لے سونے دے بھی سمیگے دے چاندی دے بھی لو اس سے پیچھے جناب عبدالمطلب کھود دے رہے کھود دے رہے او بے دیرے کچھ نکلے فرمایا کوئی نہیں پھر تھوڑی خدائی ہے کچھ نظر آیا فرمایا نہیں آج مٹی جے پھر خود دے رہے تھے زمزم شریف تشریف لے آیا او جمیں بدبخت آئے سن انجے واپس آئے گیا ہو گئے جاری بنیا پانی پینا شروع کر دیتا ہر پاسے گل اڑ گئی جی وہ زمزم جڑا بند ہوئے سی پھر کھل گئے بنیا جناب جوک در جوک آنا زمزم پینا 30 سال گزر گئے 30 سال تو بعد جناب عبدالمطلب نو خواب آئے اٹھوا سونے ہوں یہ منت منی آنے پوری کرو جناب عبدالمطلب بول گئے 30 سال دار سے بڑی چیز ہے نا زندگی دا ایک پورا حصہ ہے صدا حصہ ہے او نا اٹھے تھے نا دنبا لیا ذبح کیتا گوشت تقسیم کر دیتا خواب آیا با سونا گال دنبے دی تنائی ہے جی گال دنبے دی جڑی شاہ کیا نے نا وہ سبا دوئی دن اٹھے بھول گیا اونا ایک اچھی جی گائے خریدی خرید کے ذبح کی تھی گوشت لوگ کھادا تے دبا کے کھاتا رات ہوئی خواب آیا گل گاندی اتنا ہوئی اللہ تریجی دن اٹھے نا انہوں نے آکھا لو جی سب تو بڑی ساڑی دولت ہے عرب دی سرخ اونٹوں نے اٹھ لیا ذبح کیتا گوشت تقسیم ہویا پورے علاقے نے دبا کے کھادا رات ستے بڑی تسلی نال سیٹسفائی مطمئن بھائی سے اور کیا ہونے رات ستے تے خواب آیا عبدالمطلب گل اٹھ دن آئی ہوئی ہاں انجے دنبا ذبح کیتا جے گاوی انجے لمبی پائی جے اوٹھ دی گال نہیں سی ہوئی جیڑی شاید دی گال ہوئی وہ ذبح کرو عرض کیتی سونا آوازہ دین دے ہو من بھول گیا سمجھاؤ کیڑی گال تھی فرما اٹھ کے اپنے پتر گرن لے جے تیرے دا پورے نے نا تو جیڑی منت منی سی ساڑھا سان دے دے اللہ اکبر یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا منکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جناب عبدالمطلب اٹھے پھر گل جان چاہے وہ اس بڑے جن کو کھڑ دے پیاس وہ اس نے منت منی ہے اٹھے ساتھ مارے پترو کٹھے ہو کے سارے آگئے بہ جائے انہاں کہا بیٹو گل ہے میں نا آج تو کوجر ساک قبل ایک نا منت منی سی تے وہ پوری کرنی انہاں کہا بکیڑی اور میں بیٹے میں منت منی ہے بجی اللہ تو مندہ پتر دے منت ایک زبا کار چکتا 10 کیس زبا ہونا ہے آج کل دا پتر ہوندہ سگڑا تو جان دے تیری منتا کیوں منت بابا تو لاکھ ہے کیس آئی بے منت مانی 100 کو گل کردہ لیکن نہیں وہ پاک رسول دا خاندان ہے 10 بچے یک زبان ہو کے دن بابا سار بھی حاضر ہے دھڑ بھی حاضر ہے لیکن عبدالمطلب فرمایا نہیں اسی قرآندازی کر دیں قرآندازی واسطے جناب عبدالمطلب فرمایا تو کل اپنے تیر ہیں جی بابا فرمایا جاؤ تیروں تینا نہ لکھ رہے ہو 9 بچیاں دے تیر اتنے نہ لکھے آگے وہ جدو 9 رکھ لینا آجے قرآندازی ہونی ہے 10 من دوڑ دایا دور آواز ماری ننی جی آواز ہے معصوم جی عمر ہے چھوٹا جا بچہ ہے تے سارے پترہ چو سوڑے ہیں آنا بابا مجھے بھی شامل کر لو نا
بابا مجھے بھی اس میں شامل کر لو نا. میں نہ دسن لگا وہ کیڑا پتر سی جناب عبد المطلب دا. میں نہ دسن لگا یہ کلجے ٹھڑ پے تے میں دعا کردا اللہ تیرے باپ دی عمر دراز فرمائے تے جنہاں دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے مالک انہاں دی قبر ٹھنڈی فرمائے اور جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے. اور جڑا بچہ سی نا 10واں دوڑدا آیا اور کوئی نہیں سی پھر میرے پاک رسول دے ابا جی سن. جناب عبداللہ ننھی جی عمر چھوٹے جی سونے سارے تو کننا کو جگرہ ہو سی جناب عبد المطلب 10 میں شامل کر لیا. لو جی نہ لکھے سا اکھ بند کی ایک تیر چھکیا عبداللہ زبا اسا عبداللہ کرنے سب تو چھوٹا بڑا سونا ہوتا ہے نوی سونا ہوتا ہے پیارا بہو ہوتا ہے ماں باپ دی محبتاں دا عمر کا چوکھا ہوتا ہے جی. تو پھر سونا بھی ایسا کہ جدی پیشانی چ پاک رسول دا نور چمکدا پیا. فرمایا پتر آجا 9 پتر ویندے پہ کہ صحیح نہیں آکے بابا رہن دے بابا نہ کر ساڈا ویر ساڈا بھائی نہ کر بابا سنبھو پیارے. اس باپ دا کنا پھر جگرہ ہو سی جناب عبد المطلب لٹایا چھری رکھ دیتی اجے چلی نہیں. لوگ اکٹھے ہو کے آگئے کسی نے بازو پکڑیا کسی نے جناب عبد المطلب نے جس نے جفا پایا عبد المطلب ایک کی جانا فرمایا اللہ دا حکم پورا کرنا ہے. وہ نہ کہ نہیں اتھے کہ ہیلا بھی ہے ہیلا شریعت چوی کی ہیلا ہے وہ ہیلا ہے ہیلا کرو زوانہ کرو ایک تو ساتھ کر لینا جے ریت چل پہ ساتھ تو کوئی نہیں جوڑا تو اڈر تے ایڈا جذبہ ہے ساتھ ہوئے کام نہیں ہونا کرم فرماؤ چھڑ دیو. فرمایا کیڑا ہی لاؤنا کہا نال بی بی ہے کاہے نہ اس ویلے ہوتی سی کاہے نہ بڑی مشہور سی وہ لوگ کندے فیصلے کر دی اس کو لے چلو اس بی بی کو لے گئے. وہ سکے گال سنو 2 پرچیاں لکھو ایک پرچی تے لکھو عبداللہ دینا دوجی پرچی تے لکھو 10 غٹ رڑاؤ ملاؤ پرچیاں چاہو جے نہ نکلیا نا عبداللہ دا سمجھائے با عبداللہ دے سر دا صدقہ دا اٹھ قبول کوئی نہیں ہوئے تے جے پرچی دا اٹھا نکلا ہی سمجھائے کہ دا اٹھ اللہ نے انہ دے سر دا صدقہ قبول فرما لے. پرچی لکھ لی گئی بندے سارے ویندے پھر کائے نہ کوڑ جنہ پرچی رڑا ملا کے سٹی تے نہ نکلے عبداللہ دا. اس بی بی آکھا اے بچہ عام بچہ نے یہ جا تک عام نہیں جے ووٹ وی کرو ہو سکتا ہے کوئی کرم فرما ہو جائے ووٹ وی لے کے انہاں پرچی پائی تے نہ پھر بھی عبداللہ دا انہاں کہ ووٹ 3 کرو 3 ہو گئے پرچی پائی نہ پھر عبداللہ دا. میں گنتی گندا رہا تے آخر پہنچنا اس نتیجے گیا ووٹ ہو گئے 90 رڑا ملا کے پرچی سٹی نہ پھر بھی عبداللہ دا. بی بی دا آخری فیصلہ او سا کیا سوڑے ہوں اس تو پیچھے پرچی پاؤ 100 ووٹ ایک پاس لکھو 100 ووٹ دوجی پرچی دیکھو نا عبداللہ دا. اگر ہون بھی عبداللہ دا نام نکلے تو پھر یاد رکھنے عبداللہ ذبح کرنا پڑنے. ہر آنکھ ایک پوری توجہ دینا ہر بندہ پورے انہماق دینا پرچی دیکھ رہے پرچی کدے جا رہی ہے پرچی ہم ایکس کرن تو بعد بڑے منتظر لوگ کیا 100 اٹھ نکلن گے یا عبداللہ دا نام اور اگر عبداللہ دا نام نکلے ایتھے بچے نو ذبح کرنا پڑنا ایتھے خون بہ جاسی ایک نئی ریت چل جاسی چشمے فلک نے عجیب منظر دیکھا پرچی رڑا ملا کے سٹیا گئیاں جدو پرچی کھولی گئی لکھیا سی 100 اٹھ سبحان اللہ فرما دی 100 اٹھ اور کاہے نہ بولیو ساکہ لوگو اور جیس بچے دے سیر دا صدقہ اللہ نے 108 قبول فرمائے نے نا اے بچہ عام نہیں جے اللہ نے ان بڑیاں حکمتاں عطا فرمائیاں جے. لوگو 108 ذبح ہویا سوچو صرف انسان نہ کھا دا کنہ کو انسان کھا دا چرندر پرند درندیاں کھادا نہیں راج کے کھادا. اچھا کیا گوشت کھادا آسی جی نہیں گوشت نہیں کھادا انہاں مصطفیٰ دے ابا جی دے سر دا صدقہ کھادا ہے اور گوشت سارے گھر کھاندے رہا گوشت نہیں زہرہ دے بابا دے سر دا صدقہ کھادا ہے.
اللہ اکبر ہو گئی جی جناب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے حضرت جناب عبد المطلب نے خیال فرمایا پتر دی شادی کریے سونا رج کے سونا جس گلی چ گزرے گلیاں روشن ہر پاس چانن تھڑا تھڑ رشتے جناب عبداللہ واسطے لیکن جناب عبد المطلب نو ایک بھی نہ پسند آئے آخ نہیں جی ہو جو میرا پتر ہے نا میں ہی نہیں لینی ایک بی بی تے نظر ٹک گئے فرماندن جی ہو جو میرے پتر دے عادات اور خصائل ہیں نا انج دی اس بی بی چوئین اور اس بی بی دنا سی جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ لوگوں رشتہ ہو گیا یہ ہویا کہیں ڈیٹیل لمبی ہے میں جلدی سفر کرنا اگلا جناب عبداللہ سیدہ آمنہ پاک دا رشتہ ہو گیا کار آ گئی ہیں جناب عبداللہ دے تے اللہ کریم دے محبوب دے نور نور جناب عبداللہ دے صلب وچو آمنہ پاک دے مبارک پیٹی چاہ گئے چند مہینے ہوئے سن سرکار دو عالم علیہ السلام دی اماں جی نو کہ امید لگیا تے جناب حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا میں بڑا محتاط ہو کے اتھے عرض کرنا چاہنا دیکھو ہر وہ بی بی کہ جس نو اللہ پاک امید لائے اس دے معاملات عام حالات نالو ہٹ کے اندر فلان چیز کھانی فلان نہیں کھانی فلان چیز استعمال کرنی اے نہیں کرنی او دے اندر ڈھیر ساری انہوں تبدیلی لیانا پندے مجبوری ہوندی ہے ورنہ نقصان دا خدش ہے جی جناب سیدہ آمنہ پاک نے کڑی تبدیلیاں محسوس فرمائیں سماعت فرماؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو میرے پاک نبی دا نور مبارک جناب آمنہ پاک دے بطن چایا میرے پاک نبی دے ابا جی دا وصال ہو گیا سیدہ آمنہ پاک نے جڑیاں تبدیلیاں اپنے اندر محسوس کیتیاں نے میں چند گلنا عرض کرنا چاہنا جناب سیدہ آمنہ پاک کو ایک دفعہ جناب عبد المطلب فرماندن بیٹی آمنہ تیری شکایت آئی ہے عرض کی جی بابا میری کڑی شکایت ہے جناب عبد المطلب فرماندن بیٹی جدوں گھروں باہر نکلنی ہے سہیلیاں دے نال تو کھو تو پانی بھرنا جانی ہے بیٹی لوگ آدن تو خوشبو لا کے نکلنی ہے بیٹی خوشبو لگانا جائز نہیں گھر دی دہلیز تک لگا سکنی ہے لیکن گھر دی دہلیز تو قدم باہر نہیں رکھ سکتی میں ایتھے رکنا پیسا یہ مسئلہ صرف اس ویلے دا نہیں یہ مسئلہ ہون دا بھی ہے تو اڈی میری بہو بیٹی بین ماں گھروں قدم باہر رکھن لگ گنا وہ خوشبو نہیں لا سکتے شریعت دا حکم ہے جی زمنن ایک اور گالا زمنن گالا جی اے ساڑھے شادی بیاہ ہوئے نا شادی بیاہ تے جس بچی دی شادی ہوئے یہ جڑا دول ہے نا یہ بڑا غیرت آڑا ہوتا ہے اللہ پاک غیرتاں سلامت رکھے کدے نا اپنی ہمشیرن کدے کالج سکول چھڑن جائے نا وہ آپ سکوٹر تک چھڑ ہونا تو آپ ہی واپس لے ہونا تیاہنا بین کرو نکلنا ہی نا برکہ پا کے نکلنا تیرے تے کسی غیر مردی نظر نہ پائے جویں 6ویں تو بعد یا 8ویں تو بعد برکہ پوایا وہ ایم تک برکہ سٹیل جاری ہے اگو شادی دے موقع آ گیا تو جی شادی دے موقع ہوتا او صاحب ہو رہی نا نہیں صرف برکے نہیں لون دے بلکہ ایک فوٹو والا بندہ وخرا آ جاتا ہے جی جی معذرت نال میں نے جملے آکھنے میرے واسطے ضروری نہیں یہ اس دا تقدس ہے میں تو نری سور سنا چھڑنا کہ وہ غلط نہیں محفل میلاد پاک دے مقاصد تے ہیں نا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات اچھا او نا جناب ایک فوٹو والا او دا قصور کیڑا تو آپ پیسے دے کے منگایا جی ایک فوٹو والا تے ایک مووی والا وقت تے اس ویلے اس دی ساری غیرت فوت ہو جاندی ہے تھوڑے دی میں پھر مثال دینا اللہ کدے نہ کریں کدے نہ ہوئے اللہ سارا دی بہو بیٹیاں بہنہ دی سلامت رکھے رستے جانے کسی بی بی دی نا اے تصویر بنا لی جائے
اور دے برادر پتہ کی ریاکشن ہوگا وہ آدھا یا میں نہیں تو یا اے اس میری ہمشیرہ نے حرکت کی کیوں ہے وہ دی غیرت اندر جوش مار دیا وہ دی غیرت مجبور کر دیا اور وہ آدھا میں اور کئی ایسے کیس ہونے بھی ہیں قتل کر دیتا جانا بندن کیوں اس آنکھ چوک کے کیوں بیکے میری ہمشیرہ یار جیڑی غیرت وہ اس ویلے ہوندی ہے ویاہ دے ویلو کدھا لگ جاندی ہے اس گل دی سمجھ نہیں پھر جدہ ویاہ ہوندا ہے نا وہ آپ مووی اڑن لے کے جاندے ٹھیک ہے اگر چنگی کر کے بنائی وہ پھر چنگی کر کے بناؤں وہ اپنے گھر بھی انہوں بانٹ دے اپنے گھر بھی اس کمرے ویچ بجے سے توڑا میرا یار بیلی بھی نہیں بہ سکتا وہ تھے مووی اڑا جایا تسلی نال بناؤں دے جی جا پھر سسرال جتا وہ لینڈ جانا ہوندہ نا بوٹھی سسرال او دا جانا او تھوی تسلی نال بناؤں تے بنا کے ایمان نال دسو جڑے ویلو جا کے دکان تا مکسنگ پہ کردہ ہوندہ ہے وہ دے حالات کے ہو جی ہوندہ جی پھر وہ دے کوئی سنگی آکے بھوے آکے آئی کدہ کام میں واقع فلان دا اللہ اللہ آئی دی بیوی آئی دی انہوں غیرت اتفاوت ہو جاندی ہے ساڑھے اللہ دا نارے وہ کام چھاڑ دے یہ غیرت آخر تک سلامت رہنی چاہی دی ہے اللہ پاک ہی مہربانی فرمائے خیر خشبول آکے ساڑھیں بہو بیٹیاں بہنہ گھروں باہر نکل سکتیاں نہیں شری حکم اے ہے ان سماعت فرماؤ جناب عبدالمطلب نے بیٹی آمنہ نے جڑی گل کی تھی وقت تھوڑا رہ گیا وقت تھوڑا رہ گیا میں بہت جلدی ایک دو ترے تقریباً 12 منٹ چو میں تھوڑی جان چھاڑ دیں سماعت فرماؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو جناب سیدہ آمنہ دی بارگاہ دے اندر عبدالمطلب فرماؤ دن بیٹی آمنہ لوگ گلہ کر دیں تیری بہو جوان بھی ہے تیری بہو بیوہ بھی ہے تیری بہو خوبصورت بھی ہے اے خوشبو لا کے نکل دیئے انہوں منع کرو ایک کرو جدوں کھڑا بھرن واسطے جاوے اے خوشبو استعمال نہ کیتا کرے لاغا جناب عبدالمطلب نے جدو جناب آمنہ کھڑا پوچھیا آمنہ پاک فرمو دیا نے بابا جدو دی توڑے بیٹے دی امانت میرے پیٹ وچ آئی ہے تے توڑے بیٹے دا سایہ میرے سر تو اٹھے آئے قسم میں بناؤ سنگار کدے نہیں کیتا میں بناؤ سنگار کدے نہیں کیتا میں خوشبو کدے نہیں لگائی کریم دے غلاموں اگلا جملہ سننا ہے جناب سیدہ آمنہ پاک نے ایک جدوں فرمائیے جناب عبدالمطلب فرماؤ دن بیٹی کیا پھر لوگ جھوٹ بول دیں کیا لوگ جھوٹ بول دیں کیا لوگ جھوٹ بول دیں عرض کر دیا نے بابا لوگ بھی جھوٹ نہیں بول دے تے میں بھی سچ جانیاں جناب عبدالمطلب فرماندن بیٹی پھر گل سمجھانا عرض کر دیا نے بابا جدو دی تواڈے بیٹے دی امانت میرے پیٹ وچ آئی ہے میں جس رات گزرنیاں اسے رات خوشبو آئی ہوندیاں نے میں جس رستے تو گزرنیاں اسے رستے تو خوشبو آئے ہوندیاں نے بابا میں تھک زمین تے سٹاں میری تھک چو بھی خوشبو آئے ہوندیاں نے بابا اگر میں نو پسینہ آوے میرے پسینے چو بھی خوشبو آئے ہوندیاں نے بابا جدو سہیلیاں نے نال لڑ کے میں کھو تو پانی بھرنا جانیاں رستے دے اندر ساری سہیلیاں دھوپ دے اندر سفر کر دیا نے پر میرے سر اتے بدل سایہ کر لیندہ ہے بدل سایہ کر لیندہ ہے بابا اگلی گڑوی دساں بابا اگلی گڑوی دساں جدو ساری سہیلیاں رڑ کے اساں کھوتے پہنچنیاں کھوتے پانی بھرن واسطے سانو اگے جھکنا پہندہ ہے اگے جھوک کے تے اسی پانی بھرنیاں ساری سہیلیاں جھک کے پانی بھر دیا نے
لیکن جدو میری واری ہوندی ہے کو اپنا پانی اتے کر لیندا ہے ساری سہیلیاں تو میری واری نہیں میں سٹل کرتی ہوں خوب پانی اتے کر لیں اچھا اگلی گل بغیر شور تو بغیر جوش اور جذبے تو بالکل سادہ انداز نہ سن لو لطف لو عرض کر دیں بابا اگلی گل بھی دس سفر میں جی بیٹھی بابا جس ٹائم نہ اسی گڑے باہر لینی نا ایک نو رکھایا سر تے دوجا او دی کچھ چے تریجا ایتھے تے او ایک تے ہو گئی پور او ٹور پئی پھر دوجی پھر تریجی ایسی ایک دوجی دی نا مدد کر دیں ایک دوجے دی مدد کر دیں جملہ سن لو تہاڈی ٹھڈ لے جانی چاہیے ہے بابا جڑے میری واری ہوندی ہے نا میں کدے نہیں کسے نہ کہ بچوا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جدو میری باری ہے میں کدے نہیں کس راکھا با اے چوامی نہیں ارانی چوامی نہیں پھر بابا میں نا میرا گڑے ہاتھ رکھنیاں وہ چکی کے ایتھے آ جاندے گڑا چکی کے ایتھے آ جاندے کیوں ہر شے پاک رسول دی امی جاندہ حیا کر دیئے سنو وقت ہو آ گیا جڑ ویل میرے پاک رسول دی ولادت ہو سب تاڑے کو پیچھے 5 منٹ لے رہے ہیں 5 منٹ بعد تھوڑی جان مکمل چھڑ دے لیکن 5 منٹ اوکے سوکے کڈو میرے پاک رسول دی ولادت ہو گئی سبحان اللہ فرماؤ سارے کری فرماؤ سبحان اللہ میرے پاک رسول دی ولادت دی کسی نے پھر نقشہ کھینچو سا کیا مصطفیٰ آئے جہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ سراں نہیں ویکھیاں جاندیاں کسی دی آواز نہیں چیک کیتی جاندی اگر کوئی بندہ بے سراوی ہے لیکن ڈڈو پڑے تھے آنکھیں مصطفیٰ آئے دہائیاں اللہ فرمان یہ تھی میں نو نہیں کرو کیسا نہیں کہتے پوچھا با تو کڑ ویلے ہونا تو کڑ ویلے نہیں ہونا یہ تھوڑے دل ہے تو اٹھ جاؤ پھر چاچا بشیر جانے دے بھائی مار جانے تو اسی بیٹھ رہا سن صوفہ بھی ہون چھڑا اپنے یا پھر پڑھو اللہ دے بندو کیا ہو گئے ایک شعر نہیں پڑھنا کیا ہو جیسی پڑھو ذرا مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں اگلا جملہ سنو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں حضور دی ولادت ہو گئی جناب سید عمرہ فرمودیاں بات میرے بطن چو نور نکڑے آتے شام دے محلات ویخ لے میں اے روایت سارے سنی ہوئی ہے ان دی میں ایک اور روایت عرض کر رہے ہیں یہ سے گل منٹ رہ گئے جت رہے 5 قسم 2 نکل گئے 3 اوکے سوکے کاٹ لو 3 منٹ رہ گئے 3 منٹ گل ختم یمن دا شہر ہے علائی 3.5 ہو گئے تو رنج نہ ہوئے گل مکوندے ٹائم لگ بھی سکتا ہے آج تو صحیح نہ کو 3 ہو گئے نا جی کونو چھڑے تھوڑی جی معافی ہو جانی لیکن میری کوشش ہے مکرے یمن دا شہر ہے شہری دا بیڑا ہے میاں بیوی نا ایک کمرے اکھ بند ہے ہاتھ جڑے ہوئے اپنے بدھ دے سامنے خدا دے سامنے پوجا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اچانک جس خدا دی عبادت کر رہے سانا او خدا صاحب تھلے لگے آئے خدا ہو رہی نہیں باؤندے لگے خدا ہو رہی تھلے او دی آنکھ کھلی بہر کوئی آواز پاد آئی دھڑم دھڑم دی اس آنکھ کھلی ناک کھول اس خدا رنو چکیا تے چک کے پھر اتے رکھیا خدا پھر تھلے
جی بوا پڑھنے بھی ٹھیک ہے پھر وہ سوچیا کہ ہزارک ماری نہیں ان تو ہی بیک رہے ہیں آنکھیں خدا آج کے ہو گئے اور نہ دا اور پھر چکے خدا نے تیرا کیا خدا پھر پھلے خیر ہو سکے نہیں مندہ کہ خیر ہے اچانک کمرے سے روشنی ہو گئی اچانک کمرے سے روشنی ہو گئی کمرے سے روشنی ہو سکے اے بتی کہیں ہے اس ویلے بالی ہے ٹوڑا ٹوڑا اس ویکے اس کمرہ کھولیا تو دا سارا ویڑا روشن کیا ہے ان دا سارا ویڑا اچھا جی کراچی سمجھے گئے اے باقی اٹھ کے بندے تیرے ذمہ دار تھی سنے جی سارا بیڑا روشن وہ گلے کدی آس گلی ٹورے کدی آس گلی کدی اس جیس گلی جائے نا ہر گلی روشن ٹردہ ٹردہ یمن دے شہر چلا گیا جو یمن دے شہر چو گیا نا اس ہے کہ یمن دے سارا شہر روشن ہے سارا شہر روشن پاکے واپس آیا آدھے رفیق حیات زندگی دا ادھا حصہ گزر گیا ایسا کم قدر نہیں ہویا خدا بھی تھلے سارا یمن روشن کوئی تن خبر ہوئے کچھ کے ہویا اور سا کیا سونا بس میرے کلی یاد ہے میں کتاب تو پڑھیا سی جب سارے نبیوں دا سلطان آ جانا ہے نا کہ اللہ دی ساری کائنات روشن ہو جانی ہے تے لگ رہا ہے نا سونا آگئے ہاں جی انہوں نے فرمائش کر دیتی ہے میں وہ بس مکا چھڑی ہوس تھی یہ دے ان خمیازہ تو اڈے کوڑے حضرت خواجہ نظام الدین دا زمانہ ہے آپ دا کام میں سے جیڑا لے چاند چڑھنا نا میلاد پاک دا انہاں ہار کوس تھا تے جل سے میلاد کرنے جتے تھے انہاں دا نیٹ ورک سے مشہور ہوگی بابا میلاد اے بھائی مشہور ہے سنا خان او پرے بھائی سونے لے بیٹھا اللہ آیاتی کری بھائی اے تو اٹھی چلا رہے ہیں کھڑے ہیں تو اسی چلا رہے ہیں اللہ تنہا خوش ہے کہ یہاں ساننا سوند نہیں ٹھیک لگتا تھا یہاں سوند والا بندہ نہیں ٹھیک لگتا لیکن آج سوند والا بندہ بھی ٹھیک ہے تو سوند بھی ٹھیک ہے اللہ برکت دے جی خوش رہو سلامت رہو ساڑی دعا جا ٹھیر ساری اچھا خواجہ نظام مشہور ہو کہ بابا میلاد اور جس گلی گزرنا نا آواز ہونی او جا رہے تھے بابا میلاد بچیاں بڑھیاں جوانہ ساریاں نا پہ گیا بابا میلاد ایک دن جات کا میٹنگ کی تھی انہاں کہا جی میں بابا جلسے کر دے ایسا بھی نہ کریے جی آج ہم بابا جلسے کر دے ایسا بھی جلسے کریے انہاں کہا ٹھیک ہے تیہ ہو گئے ٹائم بھی جگہ بھی تیہ ہو گئے جی ٹھیک ہے فلاں تھا جی کل جلسے سارے ہونا نہ کٹی سارے جاتے گھٹے ہو گئے آگے تلاوت کرن کر سی کہ ہاتھ کھڑا کی تو میں نہ تو شاک ہے میں نقیبہ نہ دور ہو سکے کوئی نہیں سبحان کی دعا ہے تلاوت ہوئی نعت ہوئی باری کی دی سے تقریر آئی جاتکا نے کونا کلا کیا وقت تقریر کرن نہیں سائیں آنکھ مار پہل منگ دے تقریر تاں کر سان 50 پہل دیو چھان 40 پہل دیو شکل ویکھو اجر یہ تندین کے بدلے اللہ عزت دیتی ہے ایک گھاٹ نہیں خیر اور تقریر آ کوئی نہ ایک جاتا کہا کہ میں کردہ تقریر وہ دے واسطو نہ ایک پتھر رکھیا وہ تے دوجہ پتھر وہ دا بن گیا صوفہ وہ دا بن گیا ممبر وہ دی بن گئی کرسی وہ دی بن گئی شیٹ تو جو تو بیکھیا نہ ہونے بلا مجمع تقریر بھول گئی تقریر سائیوں بھول گئی خیر اس کا کیا اور نہیں نا پاک رسول دی ذات سے درود پڑھا اس کا اللہم صلی علی محمد والہ وصحابہ وسلم جو درود دا مقدہ سی نا جتنے تلے بیٹھے بندے بیٹھے ہو سننا وہ سارے تھوڑے پرانے نا نا وہ آندے ہم سبحان اللہ انہیں پھر پڑھنا درود بچہ آکھنا سبحان اللہ پھر پڑھنا درود بچہ آکھنا سبحان اللہ محفل پورے عروج دے خطیب صاحب پورے جوش عوام پورے جذبے دے اندر ہر پاس سبحان اللہ دی آواز آ رہی ہے اتفاق ایسا اللہ دی کرنی ایسی او سرات و خواجہ نظام دا گزر ہو گیا انہوں نے دیکھا بچے او کم کر رہے جڑا میں کردہ بچے نقل کر رہے ہاتھ بننے خواجہ نظام تقریر سننا شروع کر دیتی بچہ تقریر کر رہے عوام آندی ہے سبحان اللہ خواجہ نظام بھی آکھن سبحان اللہ لو یہ تقریر اوکھی سوکھی جات کے کوڑ موک گئی
اور سا کہا جی دعا کرو، ہاتھ چکے دعا ہوگی، دعا تو بعد اجمعین سارے گھروں گرائی خواجہ نظام اتھے بے کے رون آکن واہ مدینے اڑیا، واہ سونے اللہ جپالا ایڈا کریم ہے، واہ سونا ایڈا مہربان ہے، تو نال تھا مریدوں نے کہا بابا خیر تے ہے نا روندہ کیوں ہے؟ اے بچے سن انہاں دی کوئی او تنی نہ جلسہ جویں تو کردا ہے، او تنی نہ سکون جویں تیرے جلسے سکون ہے، انہاں کول نہ محدث نہ مفکر نہ خطیب نہ عالم نہ فقی نہ متقی کوئی شے نہیں، جا تک سن نقل کر رہے سن بابا کیوں رونا ہے؟ توجہ بالخصوص جملہ انہاں واسطے بالعموم سارے واسطے، اور آقا فرمایا بیٹے اگر تیرے کول بھی نا نظام الدین علی آنکھ ہوتی تو ویکھ لیندا جس نبی دے ذکر دی اور میلاد دی محفل سجا کے اے بچے بیٹھے نا زہرا دا بابا محفل وچ آیا بیٹھا سی سونا انہاں دی محفل وچ آیا ایتھے آبجیکشن لگے سنیا واہ واہ تسی سارے کیتی ہے اعتراض دے جواب کہہ دینا بس سونا تے وصال فرما گیا تے حضور آ کے نہیں سکدے آنوں کیا یاد ہو موبائل کس کو لیا تو اللہ سارے نو عطا فرمائے ہے جی ہے نا سیر مار چھڑو نہ بولو کوئی گل سیر مار چھڑو بھائی اچھا ہے ادھر پوندی ایک شاید سیم اتھے لوڈ کراؤ میانیوں کنی کو ٹھل ہوندا ہے جی ایک منٹ بھی نہیں لگتا پکی گل اچھا جی ملکوال شریف تو کراؤ تو پھر میانی جڑے وچکار رہا ہے نا وہ ویکھ کے بہت کھڈے شڈے اتنا تھلے یہ وہ ہے کنے کو ٹھل ہوندا ہے وہ سے پھر کوئی چاند سیکنڈ ایک منٹ پر وہ منڈی تو کراؤ تے پھر بھی این جی مسئلہ حل ہو گیا جی کہیں جہاں تک کتاباں دا حوالہ جڑنوں نہیں چل رہا کہیں جہاں تک این جی گلنا چل رہی نہیں سرائکی دیکھ بابا اس گل سمجھو اس آکے یار کمال نہیں ہو گئی انسان تا بڑا ہے موبائل انسان تا بڑا ہے سیم انسان تا بڑا ہے لوڈ او یہ تو کراوے لاہور تو تے ایک منٹ نہ لاوے اپنے بیروال دے اندر اے انسان تے بڑائی ہوئی شاید ایٹی طاقت ہے تو جیس نبی واسطے رب نے ساری کائنات بڑھائی ہے اور زہرانہ بابا کیوں نہیں آ سکتا اور سکتا ہے ایزی لوڈ کراچی تو کرے یار روانہ آ سکتا ہے نہیں بھولتا ہو کسی رستے تھے بڑے سائنس نشانہ آ سکتا ہے اور تیرے ذہن کو سائنس سنبھال کتا ہے پیغام روزانہ آ سکتا ہے اور دل نال تو عامر سادتے صحیح حسنین دا نانا دل نال سادتے صحیح حسنین دا نانا ہاں جی حسنین دا نانا آ سکتا ہے ان گلہ لمحی ہو رہا ہے اللہ پاک تاڑی میری آئیزو قبول فرمائے اللہ پاک ندی کوشش کاوش اور محنت اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے یہ ساڈا ویر ہے بھائی ہے بڑا پیارا تے بڑا اچھا ہے اس میں جڑا سفر کرنا ہے اللہ سونا قدم قدم تے خیر فرمائے تے ہر طرح دی آفات و بلیات تو میرا اللہ محفوظ فرما کے اپنے والدین دی اکھن دا نور ہے ٹھنڈک ہے اللہ والدین نو اس پاسو کسی طرح دی کوئی تکلیف نہ پہنچائے دیگر جتنے بھی ساڑھے مسلمان بھائی بار کسی بھی جگہ تے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے انہاں دے دوست بھائی رشتہ دار اللہ سارے خیر فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم واخر دعوانا